السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 245، واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی تنگی و کشادگی پیدا کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو وہ مفلس ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا، واللہ یبسط و یقرض و یبسط، یعنی جس کا رزق چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ معاملات صرف اس کے ہاتھ میں ہیں اور تمام امور کا دار و مدار اسی کی ذات پہ ہے۔ بچا بچا کے رکھنے سے رزق بڑھتا نہیں ہے اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو کھلا کر دے رزق، چاہے تو تنگ کر دے۔ دینے سے مال ختم نہیں ہوتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائی جاؤ گے۔ یہ کہہ کے سمجھایا گیا ہے کہ جو خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب اپنی پیش کی ہوئی اشیاء پوری بلکہ زیادہ اضافے کے ساتھ کئی گنا وصول کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مال کی پوری جزا دے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھر زور و شور سے جہاد کریں، جانیں پیش کریں، مال بھی دیں۔ زندگی محدود ہے، رزق مقرر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں، دنیا کی غلامی چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 246، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہے۔ اشراف قوم کو کہتے ہیں۔ مالائی کا مطلب ہے سردار، اشراف۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کے واقعات کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہیں۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں سوال کر کے ان واقعات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بنایا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے کم ہی لوگ جانتے تھے۔ اس قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے نبی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا اعلان کیا، مطالبہ کیا۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کے دنوں میں ایمان نے کروٹ لی تھی، ان کے سامنے مقصد واضح ہو گیا تھا، ان کے سامنے منزل آ گئی تھی، اور وہ کیا منزل تھی؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی منزل۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کو منظم کیا جائے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاسی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ جب نبی نے ان کی یہ بات سنی تو نبی نے کہا کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو قریب ہے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ یہ انہوں نے اس لیے پوچھا تاکہ وہ تسلی کر لیں کہ آیا بنی اسرائیل اپنے جذبے میں سچے ہیں یا نہیں، ان کی نیت پختہ ہے یا نہیں، ان کا عزم سچا ہے، کیا وہ عظیم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں اور کیا وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کے سے جب سوال کیا گیا کہ ہمارے اوپر جنگ فرض کر دی جائے، جہاد فرض کر دیا جائے، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے سوال کیا کہ اگر تم پہ جنگ فرض کر دی گئی تو کیا تم یہ ذمہ داری اٹھا لو گے؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیلی ایک زمانے تک ٹھیک ٹھاک رہے، پھر ان میں قسم کی بدعتیں پیدا ہو گئی، بعض بت پرست ہو گئے۔ ان میں برابر انبیاء آتے رہے، ان کو اچھی باتوں کی رغبت اور بری باتوں سے نفرت دلاتے رہے، شریعت و راحت پر قائم کرتے رہے، لیکن جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمن کو مسلط فرما دیا۔ دشمن نے ان کا قتل عام کیا، خوب لوٹا گسوٹا اور ایک کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا۔
اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے ملک پر دشمن کا قبضہ ہو گیا اور یہ ہر محاذ جنگ پر پٹ گئے، پسپا ہو گئے۔ یاد رکھیں، یہودی جب تک تورات پر عمل کرتے رہے، ان میں تابوت سکینہ رہا، ان کا اقبال بلند رہا۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ ایک تابوت تھا، صندوق تھا، جس کے اندر تورات کی تختیاں رکھی ہوئی تھی، جن کے اوپر تورات کی کتاب لکھی گئی تھی۔ تورات کی کتاب تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کو ایک صندوق میں رکھا گیا جس کا نام تابوت سکینہ تھا۔ جب ان لوگوں نے تورات کی ساری باتوں کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، حکومت اور ریاست بھی نکل گئی، تورات بھی لے لی گئی، تابوت سکینہ بھی گم ہو گیا، نبوت بھی نہ رہی۔ بنی اسرائیل میں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بھائی کا نام لاوی تھا، اور اس کی اولاد میں انبیاء کرام کا ظہور ہوتا رہا تھا۔ لاوی کی اولاد میں جس میں نبی ہوتے تھے، صرف ایک حاملہ عورت باقی رہ گئی، باقی سب مر کھپ گئے۔ اسرائیلی اس عورت کی اس امید پہ خیر خبر لیتے رہے کہ شاید اللہ اس کو بیٹا دے دے اور وہ نبی ہو۔ یہ خود بھی اللہ سے بیٹی کی دعائیں مانگتی رہیں۔ آخرکار اللہ کے حکم سے ان کا بیٹا ہوا، جن کا نام شموئیل یا شمون تھا۔ یہ بچہ ان میں پلا بڑا جوان ہوا، اور جب نبوت کی عمر کو پہنچا تو اللہ نے وحی بھیج کر اس کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا اور حکم دیا کہ قوم کو دعوت توحید دو۔ آپ نے قوم کے سامنے توحید پیش کی۔ اسرائیلیوں نے کہا، آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر فرما دیں تاکہ ہم اس کے زیر سایہ دشمن سے جہاد کریں۔ بادشاہ تو ان میں ظاہر ہونے والا تھا ہی، مگر اللہ کے نبی نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے ساتھ جہاد سے انکار کر دو گے اور اپنا وعدہ جو آج مجھ سے کر رہے ہو پورا نہ کرو گے۔ اس پر انہوں نے ڈٹ کے جواب دیا، بھلا ہم جہاد کیوں نہ کریں گے؟ دشمن نے تو ہمیں ہمارے گھروں، بیوی بچوں سے بے دخل کر دیا ہے۔ دشمن ہمارے علاقے پر قبضہ کیے ہوئے ہے، ہماری اولاد اس کے ہاتھ میں قید ہے، اسیر ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ بنی اسرائیل کا معاہدوں پر شروع سے کیا رویہ رہا تھا، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ایک تو وہ سخت وعدہ خلافی کرنے والے تھے، دوسرا عہد کر کے پھر جانے والے تھے، تیسرا اطاعت سے پہلو بچانے والے تھے، چوتھا فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہنے والے تھے، پانچواں حق سے منہ موڑنے والے تھے، اور چھٹا ان کے اندر باہمی اختلافات بہت زیادہ ہر وقت رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب پھر گئے، وعدے سے مکر گئے۔ اور اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جب دشمن کی شان و شوکت کا مشاہدہ دیکھا تو پھر اللہ کے حکم کو ضائع کر دیا اور پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان کی نیتیں خالص نہیں تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو بزدلی کی وجہ سے جہاد کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، اور جہاد کی آرزو جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل نے خود پر ظلم کیا، جہاد کو بھی ترک کیا، دنیا میں کمزور بن کر بیٹھے رہے، اور آخرت میں بھی ان بدبختوں میں شامل ہوں گے جن کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس میں ان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے وعید ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل جیسی خصوصیات اگر ہم اپنی قوم میں دیکھیں، اپنی امت میں دیکھیں، تو ہمارے اندر بھی وہی ساری نشانیاں موجود ہیں تو بنی اسرائیل میں تھی، تو ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے ہمارا انجام بھی بنی اسرائیل جیسا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔